اللہ اکبر، مالداری انسان کو کبھی فرعون بناتی ہے، مالداری انسان کو کبھی شداد بناتی ہے۔ خدا کی جنت کے مقابلے میں جس نے جنت بنائی تھی وہ کوئی غریب نہ تھا، وہ مالدار تھا۔ جس نے خدا کے مقابلے میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ کوئی غریب نہ تھا، وہ مالدار تھا۔ قارون کو دیکھ لیں، نبی پر جس نے زنا کا الزام لگایا تھا، دولت کے نشے میں وہ خود بھی مالدار تھا۔ قارون کو جو قارون کہا جاتا ہے، وہ قارون کو قارون کیوں کہا جاتا ہے آپ کو پتا ہے؟ قارون کو قارون اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ توریت کا اپنے زمانے میں سب سے بڑا قاری تھا، اتنا بڑا قاری تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت سننے کا شوق ہوتا کہ کسی سے توریت سننا چاہیے تو وہ قارون سے توریت سنا کرتے تھے، لیکن دولت کے گھمنڈ کے اندر اس نے اللہ کے پیغمبر پر زنا کا الزام لگایا اور زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ حسن والے گھمنڈی ہوتے ہیں، ایسا اس انگریز مفکر نے کہا تھا۔ تحقیق کے بعد دولت والے گھمنڈی ہوتے ہیں، قرائن بھی موجود ہے، کوئی جھوٹ اور غلط بات نہیں ہے۔ اسی طرح اس نے کہا تھا جو اعلیٰ نسب ہوتے ہیں وہ بھی گھمنڈی ہوتے ہیں۔ نسب بڑا ہوتا ہے تو آسمان پر جو وہ دماغ ہوتا ہے، پیر زمین پہ نہیں ٹکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بنی اسرائیل کو انہوں نے کہا تھا ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اعلیٰ نسبی کی بنیاد پر تو کہا تھا۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں اللہ اکبر، ایک طبقہ مذہبی کتابوں کو کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اپنی بات رکھنے کے لیے اللہ اکبر، تو نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے تو گھمنڈ ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز جب علم آتا ہے تو بھی گھمنڈ آتا ہے۔ اس پر دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ سب سے پہلے نبی کے مقابلے میں جو اترایا تھا اور جو اکڑا تھا وہ تو اپنے علم پر ہی تو اکڑا تھا، اور اس کے تکبر کو قرآن نے بیان کیا، وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر، تکبر کے اور کافروں میں سے ہو گیا۔ حسن آتا ہے تو تکبر آتا ہے، علم آتا ہے تکبر آتا ہے، اعلیٰ نسبی آتی ہے تکبر آتا ہے، اللہ اکبر، دولت آتی ہے تکبر آتا ہے۔ یہ ہزاروں سال کی تحقیق ہے، یہ ہزاروں کتابوں کا اتنے مجموعہ نچوڑ ہے۔ اب آئیے اگر اسی تناظر کے اندر سب کو دیکھیں، اسی تناظر میں سب کو دیکھیں تو بات آپ کو یہ صحیح نظر آتی ہے، لیکن جب یہی ضابطہ، یہی تحقیق، یہی ریسرچ آمینہ کے لال کے سامنے رکھی جاتی ہے سیرت محمدیہ کے حوالے سے، اللہ اکبر، تو یہ حرف غلط کی طرح ثابت ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر، ارے حسن کسی کے پاس ہوگا کیا؟ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، حسن یوسف سارے حسن کی لاج ہے، حسن یوسف سارے حسن کی آبرو ہے، لیکن تنہا میرا نبی وہ ہے۔ جب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت تھے، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن کا صرف ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو عطا فرمایا، ارے ایک حصہ عطا کیا تو یوسف اتنے خوبصورت تھے جس کو حسن مکمل عطا کیا ہوگا اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ دونوں کے حسن میں اگر تقابل کرے تو توجہ فرمائیں، حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر کے، حسن یوسف وہ ہے جس کو دیکھ کر کے عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہیں، حسن مصطفیٰ وہ ہے کہ انگلیوں کو دیکھ کر چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ فرق دیکھے کتنا ہے، فرق دیکھے کتنا ہے، ارے عورتیں تو کہیں نہ کہیں ٹکڑے ہوئی ہیں لیکن چاند کسی کے حسن کے سامنے ٹکڑے نہیں ہوا ہے۔ اگر وہ کسی کا حسن ہے تو وہ صرف اور صرف حسن مصطفیٰ جان رحمت ہے، اور اس کے بعد حسن مصطفیٰ کی خصوصیت یہ ہے، اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، وہاں حسن یوسف پر انگلیوں کا کٹنا ثابت ہے مگر جڑنا ثابت نہیں ہے۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے جو توڑنا بھی جانتا ہے، جوڑنا بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ حسن ایسا ہے کہ اللہ ایک حصہ حضرت یوسف کو ملا۔ علامہ احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن کے پرتوی جلووں کو کائنات میں بکھیرا،
تو کہنے والوں نے سوال کیا یہ بکھرا ہوا تیرا جو جلوہ ہے، ستاروں کی انجمن میں تیرا جلوہ، چاند کی چاندنی میں تیرا جلوہ، تتلیوں کے باغپن میں تیرا جلوہ، سورج کی کرنوں میں تیرا جلوہ، ذروں کی چمک میں تیرا جلوہ، اور زمین کے سبززار میں تیرا جلوہ، آسمان کے سائبان میں تیرا جلوہ، اور بلکھاتی ہوئی ندیوں میں تیرا جلوہ، اور اسی طریقے سے یہ طغیانی بھرے سمندروں میں تیرا جلوہ، شفق کے جمال میں تیرا جلوہ، افق کی سرخیوں میں تیرا جلوہ، مولا وہ پھولوں کی حسن میں تیرا جلوہ، راتوں کی تاریکیوں میں تیرا جلوہ، دن کے اجالے میں تیرا جلوہ، مکلیوں کی مسکراہٹ میں تیرا جلوہ۔ مولا کریم یہ جو بھورے گنگناتے ہیں یہ تیرے جلوے کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو آگ جلتی ہے آخر کس کے عشق میں جل رہی ہے، کوئی آگ سے جا کر تو پوچھیں، اس میں تیرا جلوہ۔ اور جن پتھروں کے آگے لوگ سر بخم ہیں، اگر اس میں جلوہ یار نہ ہو تو لوگ وہاں سر کیوں جھکائے، وہاں بھی تیرا جلوہ۔ اللہ اکبر، ہر جگہ جلوہ یار ہے۔ مولا یہ اتنے جلوے بکھرے ہوئے ہیں، کسی ایک جگہ تو بتا دے۔ تو 18,000 مخلوق میں جو حسن کے جلوے بکھیرے تھے، پھر وہ تنہا صرف حضرت انسان کو عطا کر دیا۔ وہ 18,000 مخلوق کا حسن ایک حضرت انسان کو عطا کیا اور کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اور میں اگر بہت جلدی سے گزر جاؤں تو شاید اہل علم کو شکایت ہوگی، ڈائریکٹ نہیں کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس سے پہلے 4 قسمیں اٹھائی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ پھر کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ اکبر، کوئی جھوٹا بھی 4 قسمیں اٹھا کر بات کرے تو اس کی بات کو رد نہیں کیا جاتا۔ جس نے سچائی اور صداقت کو پیدا کیا ہو آخر وہ قسمیں اٹھا رہا، وہ بھی کتنی 4، اور 4 بھی کون سی؟ اللہ اکبر، تفسیری مفہوم کے مطابق اگر ترجمانی کی جائے تو پھر یہ اللہ اکبر، قسم ہے ولادت گاہ ابراہیم کی، قسم ہے ولادت گاہ موسیٰ کی، قسم ہے ولادت گاہ عیسیٰ کی، قسم ہے ولادت گاہ مصطفیٰ کی۔ 4 میلادوں کی قسم یاد کی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں ہے؟ میں نے کہا والتین میلاد ہے، والزیتون میلاد ہے، وطور سینین میلاد ہے، وہذا البلد الامین میلاد ہے۔ اگر یہ میلاد نہیں تو پھر میلاد کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہرحال یہاں اس پر جو ہے وہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، وقت ہوتا تو پھر بات کی جاتی، میرے اصل عنوان کی طرف میں نے پہنچنا ہے جلدی سے۔ اللہ اکبر، 4 ولادت، اور پھر کس کس کی؟ حضرت ابراہیم جیسا پیغمبر، حضرت موسیٰ جیسا پیغمبر، حضرت عیسیٰ جیسا پیغمبر، یعنی کائنات نبوت میں جو 4 سلیکٹڈ تھے، چنے ہوا میں جو چنے ہوئے تھے، یہ 4 سب سے بڑے پیغمبر ہیں۔ چاروں کی ولادت گاہوں کی قسم اٹھا کے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا۔ 18,000 مخلوقات کا حسن سمیٹا اور تنہا حضرت انسان میں رکھ دیا۔ پھر کسی نے کہا مولا یہ ابھی بھی بکھرا ہوا ہے، اسے اور سمیٹا جائے، تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں اس حسن کو سمیٹ دیا۔ مولا ابھی بھی یہ بکھرا بکھرا ہے، کسی ایک ہستی کے اندر یہ حسن نظر آئے تو پھر وہ سارے انبیاء کا حسن سمیٹ کر ایک ذات محمد الرسول اللہ کے اندر رکھ دیا۔ اندازہ فرمائے حسن کائنات، اب یوں سمجھ لے اگر حسن مصطفیٰ بکھرتا ہے تو 18,000 عالم میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور 18,000 عالم کا حسن سمٹتا ہے تو ایک تنہا مصطفیٰ جان رحمت کی شخصیت بن جاتی ہے۔ کتنا حسن ہوگا جس کو خدا نے اپنے جلووں کا آئینہ بنا کر کے بھیجا ہو، وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، جب انوار بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر دیکھنے والا دیکھ ہی نہیں پاتا۔ مثال کے طور پہ یہ دور سے فوکس تھوڑا سا آنکھیں جو ہے وہ بند کر کے یہ نظر آتا ہے، لیکن اگر میں اس کے اور قریب آنکھ لگاؤں تو یہ نظر نہیں آئے گا۔ جب یہ کسی سائنسدان کا بنایا ہوا مخلوق کا بنایا ہوا نور ہے تو جب یہ قریب سے نہیں دکھ سکتا تو پھر وہ نور جس کو خدا نے
خدا نے اپنے جلووں کا آئینہ بنایا ہو وہ کیسے دکھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو مجازن تو دیکھنے والوں نے دیکھا لیکن حقیقت میں ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سید الملائکہ جبریل امین آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جبریل تو بڑا خوبصورت ہے، تو الگ الگ حلیے میں آتا ہے، الگ الگ روپ میں آتا ہے، الگ الگ لباس میں آتا ہے، ذرا اپنے پر کھول اور اپنی حقیقت کی شکل تو مجھے دکھا، تو کتنا خوبصورت ہے۔ تو جبریل نے سارے پر کھول دیے اور حضور کو اپنی حقیقت دکھا دی۔ آقا دیکھ کر مسکرا پڑے۔ جبریل نے اپنے آپ کو دکھایا، پھر کہا میں نے تو اپنے پردے اٹھا دیے اور اپنا آپ کو دکھا دیا، ذرا آپ بھی پردے اٹھائیں اور آپ بھی تو اپنی حقیقت مجھے دکھائیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل تجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو میری حقیقت کو دیکھ سکے۔ اندازہ فرمائے جسے جبریل نہ دیکھ سکے اسے کون دیکھ سکے گا؟ وہ ہمارا نبی ہے اور صرف ہمارا نبی ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جسے جبریل نہ دیکھ سکے۔ شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوسف کو دیکھ کر لوگ مر جاتے تھے، آپ کو دیکھ کر ایسا نہیں ہوتا۔ آقا نے فرمایا یوسف کو بے نقاب پیدا کیا تھا اور مجھے غیرت کے 70,000 پردوں میں چھپا کر کے پیدا کیا، اس لیے ایسا نہیں ہوتا۔ اندازہ فرمائیں، غور تو فرمائیں کتنے خوبصورت ہوں گے میرے آقا۔ بہرحال میں اس پر بات یہی مکمل کرتا ہوں، وہ اتنے خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نالین کی مرمت کر رہے تھے۔ مرمت کرنا سمجھتے ہیں؟ نالین شریف جب شکستہ ہو جاتی تھی، جس کو لوگ اپنی زبان میں ٹوٹنا کہتے ہیں، میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ جو نالین ہر ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا سبب ہے اس کو ٹوٹی ہوئی کہہ دوں، میرا مسلک سراپا ادب ہے، لیکن آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ شکستہ نالین کس کو کہتے ہیں۔ نالین جب شکستہ ہوتی تھی تو حضور اپنی نالین کو اپنے ہاتھوں سے ہی درست کرتے تھے۔ اس منظر کو ایک دیوانے نے پڑھا تھا تو اس نے اس کو شعر میں ڈھالا تھا، ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے، ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے، ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے، ان کی نالین بن گیا ہوتا۔ ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے، ان کی نالین بن گیا ہوتا۔ اور اگر اسی دیوانے کے اشعار کی بات آئی ہے تو دو چار مصرے اور سن لیں۔ ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے، ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے، ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے، کیا لطف آتا جب سی لیتے، ٹوٹتا گر میں مجھ کو سی لیتے، ان کی نالین بن گیا ہوتا۔ کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر، کاش چلتے وہ مجھ پہ شام و سحر، ان کی پاپوش بن گیا ہوتا، اور مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، 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 مجھ کو آنکھوں ہی میں، کیا لذت ہے کیسے رکھ لیتے، مجھ کو آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، سرمے پاک بن گیا ہوتا، سرمے پاک بن گیا ہو، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے،
آئینہ ان کا بن گیا ہوتا. تو بہرحال بہت لمبی ہے وہ. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ نالین شریف کی مرمت کر رہے تھے, سل رہے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آقا علیہ السلام نالین شریف کو درست یعنی سی رہے تھے اپنے ہاتھ سے نالین کو. تو پسینہ جو ہے وہ نکل رہا تھا, نالین شریف کے سینے میں پسینہ نکل رہا تھا, اور پسینہ نکلتے ہوئے وہ بالکل موتیوں کی طرح پیشانی پر جو ہے وہ جم رہا تھا. حالانکہ پسینہ نکل کر بہتا ہے, لیکن یہ بھی حضور ہی کا صرف حسن ہے, یہ حضور ہی کا صرف حسن ہے کہ وہاں پسینہ بھی نہیں بہتا تھا بلکہ نکل کر پیشانی پر موتیوں کی طرح جمتا تھا. ایک دوسری حدیث میں آیا ہے ایسا لگتا تھا, ابن ابی حالہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے چاندی کے ورق پر سونے کے موتی ٹانک دیے ہو. تو ام المومنین نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھ کر حضور کو دیکھتی رہ گئی. حضور اپنے کام میں مصروف تھے, آقا اپنا کام کر رہے تھے, ام المومنین دیکھ رہی تھی اور دیکھ کر کے آپ کے چہرے پہ ایک رنگ آتا تھا, دوسرا رنگ جاتا تھا. اچانک حضور کی آنکھ اٹھی, فرمایا تم ہیبت زدہ کیوں ہو, تم ہیبت زدہ کیوں ہو؟ اس کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, زمانے جاہلیت کا ایک شاعر ہے, اس کے شعر کو یاد کر کے میں ہیبت زدہ ہوں کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. جاہلیت کے دور کے ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا, اللہ اکبر, وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے. اور پھر ام المومنین نے وہ شعر جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کام چھوڑ دیا اور کام چھوڑ کر کے اپنے حسن کی تعریف سن کر, حضور علیہ السلام نے اپنے حسن کی تعریف سن کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی پیشانی کو بوسہ لیا اور فرمایا اللہ پاک عائشہ تیری مغفرت فرما دے. ہمارے بزرگوں نے یہاں پہنچ کر کے لکھا گویا حضور کو اپنی نعت سننا اتنا پسند ہے کہ اگر جو حضور کی خوشی کے لیے نعت پڑھتے ہیں حضور اس کی پیشانی کا بوسہ بھی لیتے ہیں اور اس کو مغفرت کی دعا بھی دیتے ہیں. اللہ اکبر. بر لیکن تھے اتنے خوبصورت کہ پیشانی پر موتیوں کی طرح جو ہے. اور ام المومنین بلکہ ایک مرتبہ آئی بات تو دوسرا ان کا دوسرا منظر کتنے خوبصورت تھے حضور علیہ السلام. ایک بات آپ سے عرض کروں, کوئی کسی کے لیے شعر لکھ دے پیر کے لیے تو کوئی کمال نہیں ہے, اسی طرح استاد کے لیے لکھے کمال نہیں ہے, اسی طرح کوئی اپنے بڑے کے لیے لکھے, ولی کے لیے لکھے کمال نہیں ہے, لیکن بیوی شوہر کے لیے کوئی شعر کہے یہ بہت کمال کی بات ہے. بڑے بڑوں کی بیویوں نے کسی کے لیے شعر کہا ہی نہیں, شکوے ہی کہے ہیں. یہ تنہا میرا نبی ہے. اللہ اکبر. جہاں بیویاں بھی شعر کہنے پہ مجبور ہو رہی ہے. اور ایک بات آپ کو عرض کر دوں ذوق کے مطابق, امی بھی ان کو دیکھ کر کے شعر کہہ رہی ہے, چچا بھی ان کو دیکھ کر کے شعر کہہ رہے ہیں, بیویاں بھی ان کو دیکھ کر کے شعر کہہ رہی ہے. لیکن ام المومنین کا شعر ذرا سنیں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے سر رکھا ہے ام المومنین کی گود میں, آسمان کا چاند چمک رہا ہے, چاند کو چمکتا دیکھ کر کہتی ہے او آسمان کے چاند تو صرف رات میں چمکتا ہے, جب سورج موجود نہیں ہوتا تو صرف اسی وقت چمکتا ہے, لیکن میرے چاند کو دیکھ یہ دن کو بھی چمکتا ہے اور رات کو بھی چمکتا ہے. حضور علیہ السلام نے سنا, سن کے مسکرا دیا اور مسکرا کر کے فرمایا عائشہ تو شاعرہ کب سے بن گئی؟ تو جواب دیتی ہے میرے آقا جب سے آپ کا جلوہ دیکھا ہے ہم نے بھی شعر کہنا شروع کر دیا. تکبیر, ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. اتنے خوبصورت تھے, نیند سے اٹھتے تھے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا, آنکھ پر کبھی نیند کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تھا, اور جسم سے ہمیشہ مشک کی خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر. دانت ایسے وہ جمے ہوئے تھے, یوں لگتا تھا جیسے در عدن یہاں سے خیرات مانگ رہے ہوں. اللہ اکبر. اس طریقے سے رخسار سرخ تھے, ایسا لگتا تھا جیسے لال یمن یہاں سے خیرات طلب کر رہے ہوں. اللہ اکبر. اور بالوں سے ایسی خوشبو آتی تھی جس گلی سے گزر جاتے تھے دن بھر گلی مہکتی تھی. یہ دن بھر تو اہل ظاہر کے لیے ہے, اہل دل تو آج بھی مدینہ منورہ جاتے تو 14 صدیوں کے بعد ان کو ابھی بھی محبوب کی خوشبو آتی ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ, کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو, شان ہے پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے,
कैसे हाथों ने संवारे हैं तुम्हारे गेसू, और तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे गेसू। अल्लाह अकबर, इतने खूबसूरत थे, अल्लाह अकबर, कभी उनके जिस्म पर उनका लिबास मैला नहीं हुआ, इतने खूबसूरत थे। ये बस मैं आपके सामने सरसरी पेश कर रहा हूँ, वरना ये मेरा मखसूस, कहीं मेरे मखसूस उन्वानात में से एक उन्वान हुस्न हुजूर है, और मैं बात करता रहता हूँ इस पर, इतने खूबसूरत। अब आप अंदाजा करें, इतना ये टॉपिक याद रखें, आगे चलते हैं। मालदार इतने कि दुनिया का कोई बादशाह कभी नालैन तक न पहुंच सका। मालदार इतने, ये मैं अकीदत की बात नहीं कर रहा हूं अभी, जाहिर में भी हुजूर बहुत मालदार थे। जाहिर में भी हुजूर अलैहिस्सलाम, आप जिनको, जो लोग गलत फहमी में मुगालते में हैं, वो अपना मुगालता दुरुस्त कर लें। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जाहिर में भी बहुत मालदार थे। और एक बात ये भी बताऊं, पूरा खानदान मालदार था, पूरा खानदान। पता नहीं कैसे ये बात लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इतने गरीब थे कि कोई दाया जो है वो दूध पिलाने को तैयार न थी, और कोई जो वो ले जाने को तैयार न थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बात मैं आपसे कहूँ, सिर्फ एक मुकद्दमा रखता हूँ आपके सामने, अगर आप तवज्जो फरमाएं तो बात समझ में आएगी। देखिए, जे अल्लामा शिबली नौमानी जैसा शख्स भी, हालांकि वो हमारी जमात के नहीं है, वो उन्होंने भी अपनी किताब के अंदर ये बात लिखी। अब मैं इस शिबली को पेश कर रहा हूँ, फिर आप समझ सकते हो उस फिरके के जितनी उनसे मुतासिर या उन जैसे फिक्र वाले जितने लोग हैं, ये बात कही कि कोई दाया ले जाने तैयार नहीं थी, और माज़अल्लाह जो है वो कोई ये नहीं और कोई वो नहीं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात मैं रखता हूँ, शिबली जैसे लोग बाद में ये लिखते हैं, और भी लोगों ने लिखा है, जिसने भी लिखा वो जिम्मेदार है, मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आका की सीरत बयान करने बैठा। एक मुकद्दम, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम वाक़े फील के बाद, वाक़े फील मतलब अबरहा जब काबे को शहीद करने आया था और उसका लश्कर हलाक हो गया जी, ठीक है। अब मैं सीरत बयान करने लगा हूँ, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ, जरूर चाहता हूँ, और उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे ताकि अजमत रसूल समझ में आए। और तो वो जो वाक़या हुआ, अबरहा हलाक हो गया, उसके ठीक 55 दिन के बाद अल्लाह के रसूल की विलादत हुई। ठीक है, इतना सब समझ गए। 55 दिन कितने होते हैं? 55 दिन इतने होते हैं कि 2 महीने भी पूरे नहीं होते। ठीक है, अब आप अंदाजा फरमाएं, ये वाकया भी सब लिखते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के दादा अब्बा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दादा जान, कोई नहीं गया अबरहा से मिलने, सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब गए। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब गए, और अब्दुल मुत्तलिब को मिलाने वाला कौन? अनीस। ये अबरहा का वो आदमी है जो अबरहा का महमूद नाम के हाथी को वो कवर करता था, उसको कंट्रोल कर। अनीस से ही वो कंट्रोल होता था, किसी से कंट्रोल नहीं होता था। अनीस मिलाने ले गया किसको? हजरत अब्दुल मुत्तलिब को। अब अनीस तारुफ करा रहा है, तारुफ करा रहे हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। तो कहता है कि एक ये मक्के का सरदार है, काबे का मुतवल्ली है, और पूरे मक्के का सबसे बड़ा मालदार आदमी यही अब्दुल मुत्तलिब है। इसके दस्तरखान 24 घंटे बिछा रहता है। इंसान तो इंसान है, इसके दस्तरखान चिड़ियों के लिए भी बिछे होते हैं, कौवों के लिए बिछे होते हैं, जानवर के लिए बिछे होते हैं। अब आप बता, आपसे पूछना चाहता हूं, 55 दिन पहले ये तारुफ हो रहा है कि जानवर भी इसके दस्तरखान से खाते हैं, चिड़िया भी इसके दस्तरखान से खाती है। आखिर 55 दिन में कौन सा जलजला आ गया था, कौन सी सुनामी आ गई थी कि रसूलुल्लाह का दादा अचानक इतना गरीब हो जाता है कि उसके पोते को कोई दाया ले जाने तैयार नहीं होती? आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरी दलील ये, एक बात और, पता नहीं नबी के घराने से मुश्किल क्या है लोगों को, कभी गरीब बनाकर, कभी मुशरिक बनाकर, कभी काफिर बनाकर नबी के माँ बाप को पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अल्लाह अकबर। ओ अक्ल के गरीबों, अक्ल के पैदलों, जरा हमसे भी सुनो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले गए, और तशरीफ ले जाने के बाद अबरहा, बल्कि ये भी एक उन्वान है, जब उसके खैमे के करीब पहुंचे तो वहां महमूद हाथी खड़ा हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरकार के दादा को देख करके उसने दोनों घुटने जमीन पे रख दिए और उनको सलामी पेश की। अबरहा ये देख करके हैरान हुआ कि आखिर मेरा हाथी भी जिसके आगे झुक रहा है, ये है कौन?
یہ ہے کون؟ اور اس کے بعد پھر اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے بازو میں تخت پہ بٹھانا سوچا کہ لشکر بددل ہو جائے گا، اور ایسے آدمی کو نیچے بٹھا کے اوپر بیٹھوں گا تو اچھی بات نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابرہہ خود قالین پر میرے نبی کے دادا کے ساتھ بیٹھنے کے لیے مجبور ہو گیا، اور کہا کہ بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ میرے اونٹ اور میری بکریاں ہانک کر کے تیرے آدمی لے کر آئے ہیں، میں وہ لینے آیا ہوں۔ کس کے؟ میرے۔ کس کے؟ میرے۔ کتنے اونٹ ہے؟ کہا 100 تھے، یعنی چرنے میں جتنے چرا سکے وہ، جس آپ غور کریں سب نہیں لے جا سکے، تو جس کے چوری 100 ہوں، ایک اندازہ پہ آپ کو اگر یہاں جلسے میں اعلان ہو جائے کہ بھئی میرے 5000 روپے کسی نے نکال لیے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اندازہ ہوگا نا جس کے چوری 5000 ہوتے وہ مالدار کتنا ہوگا؟ 50 روپے بھی تو نکل سکتے، 500 بھی تو نکل سکتے، جس کے 5000 چوری وہ مالدار کتنا ہوگا؟ اندازہ فرمائے تو جس کے 100 چوری ہوئے ہو تو ہوں گے کتنے؟ میری بکریاں اور میرے 100 اونٹ چوری کر کے لے کر کے آئے، میں چھڑانے آیا۔ اس نے کہا میں تو آپ کی صورت دیکھ کر اور آپ کا سارا معاملہ دیکھ کے بڑا متاثر ہوا تھا، آپ نے تو بڑی ہلکی بات کہہ دی حضرت۔ کہا کیا؟ کہا میں تو سوچ رہا تھا آپ کعبے پر کچھ بات کریں گے، کعبے، لیکن یہ عبد المطلب ہے، اور یہ سیاست عبد المطلب ہے کہ دشمن کو پیروں تلے رگڑنے کا انداز جانتا ہے میرے نبی کا دادا۔ ہاں دشمن جو کہلوانا چاہتا ہے وہ نہیں کہہ رہے، بات دوسری کر رہے، کہا میرے جانور واپس دے دو۔ کہا میں تو سوچتا تھا آپ کعبے بات کرنے کا، میں نے کعبے پہ بات کرنا ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کا مالک میں ہوں اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے، جس کا مالک وہ ہے اس کی حفاظت اس کے ذمہ ہے۔ اس سے توحید عبد المطلب بھی پتا چلتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو 360 کعبے پہ رکھے وہ کعبے کو بچائیں گے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کعبے کو بچانے والا رب ابراہیم ہے۔ اس سے پتا چلا کہ نبی کے دادا کی توحید کیا تھی، اور اس کے بعد فرمایا بہرحال وہ لے کر کے چلے گا۔ آپ مجھے بتائیں 1000 اونٹ جس کے ہوں کتنا مالدار ہوگا؟ اور رسول اللہ کے ابا جان کا ٹھیک 9 مہینے پہلے، حضور کی ولادت سے ٹھیک 9 مہینے پہلے حضور کے ابا جان کا ولیمہ ہوا، کیونکہ جس رات حضور کے ابا جان کی شادی کی پہلی رات تھی، اسی رات حضور کا نور ماں کے شکم میں آ گیا، اور ٹھیک 9 مہینے بعد ولادت ہوئی۔ تو 9 مہینے پہلے جب حضور کے ابا جان کا ولیمہ ہوا تو پتہ ہے ولیمہ کیسا تھا؟ 100 اونٹنی، 100 بکریاں سرکار عبد المطلب نے ذبح کر کے پورے مکے کی دعوت کی تھی۔ یہ ولیمہ تھا رسول اللہ کے ابا جان کا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں مجھے کہ 100 بکریاں ایسے ہی کوئی ولیمے میں ذبح کرتا ہے، کتنی مالدار ہوں گے وہ؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، تم اپنے محلے کی مسجد کا متولی کسی غریب کو نہیں بناتے، تو لوگ کعبۃ اللہ کا متولی کسی غریب کو کیسے بناتے؟ اندازہ تو فرمائے نا۔ مجھے بتائیں نا کتنے غریب آپ متولی بنا کر کے رکھیں۔ تو حضور کا پورا اور اس کے بعد حضور کے پردادا جناب ہاشم، ان کا نام ہاشم نہیں ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سیدی سرکار محبوب الرحمن باپو قادری۔ حضور علیہ السلام کے جو پردادا ہیں سرکار ہاشم، یہ ہاشم ان کا اصل نام نہیں ہے۔ اب آپ کی توجہ میری طرف، حضرت سید محبوب بابو تشریف لائے، ان کا استقبال ہے، درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ اب توجہ ہے آپ کی میری طرف، یہ حضور علیہ السلام کے دادا جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے دادا جان عبد المطلب، اور ان کے والد جناب ہاشم۔ ہاشم ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام یا تو عمر ہے یا تو عمر ہے، دو تلفظ سے پڑھا گیا، عمر یا عمر۔ ابھی بھی لوگ اس کو عمر اور عمر میں جھگڑا کرتے ہیں، لیکن میں نے دونوں پیش کر دیا، آپ جیسے پڑھنا چاہے پڑھ لیں۔ واو کے ساتھ پڑھے، واو کو چھوڑ کے پڑھے، واو کے ساتھ پڑھو گے تو عمر کہلائے گا، واو چھوڑ کے پڑھو گے تو عمر کہلائے گا۔ لیکن بہرحال تو آپ کا نام عمر یا عمر ہے۔ ہاشم کیوں پڑھا؟ ہاشم کوئی نام نہیں ہے، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کے ٹکڑے کر کر کے بانٹنے والا، کھلانے والا۔ تو مکۃ المکرمہ میں جب قحط سالی کا زمانہ آ گیا تو حضرت عمر یا عمر ملک شام تک گئے، اور وہاں
وہاں سے آٹا، جو، گھی، پنیر اور سب کچھ خرید کر کے لائے، اور جب تک مکے میں قحط رہا حاجیوں کو بھی ہاشم روٹی چور چور کر کھلاتے رہے اور پورے مکے کو کھلاتے رہے، تو عمر یا عمر کا نام اسی دن سے لوگوں نے ہاشم رکھ دیا، روٹی کو ٹکڑے کر کے کھلانے والا۔ مطلب جس کے ٹکڑوں پر مکہ پل رہا تھا اسے میرے نبی کا پردادا کہتے ہیں۔ خاندان ہی پورا مالدار ہے، ٹھیک ہے، اب اندازہ فرمائے بات دور نہ نکلے، تو یہ پورا خاندان ہی مالدار خاندان ہے۔ ہاں یہ کچھ پیٹ پہ پتھر باندھنا اور یہ ساری چیزیں یہ بھی ثابت، پیون بھی ثابت، لیکن یہ مجبوراً نہ تھا جی، یہ مجبوراً نہ تھا بھائیو۔ غریب آدمی تو گھر سے غریب کیا، اب تو مالدار بھی، غریب بھی گھر سے نکلتا ہے نعت پڑھنے اور تقریر کرنے کے لیے تو پوچھتا ہے کیا دو گے، بلکہ غریب نہیں مالدار بھی۔ معاف کیجئے، کسی کے مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، نہ کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، لیکن میرا رسول ہے، فرماتے لا اسألکم علیہ اجرا، لے جاؤ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ اندازہ فرمائے جو خود مجبور ہوگا، اندازہ فرمائے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حالات چند دنوں کے لیے بدلے تھے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کی ظاہری آمدنی بھی لاکھوں کی تھی، بے شک، اس کو یاد رکھیں، اتنے مالدار۔ وہی انگریز مفکر کی بات، حسن آتا ہے تو تکبر آتا ہے، اور دولت آتی ہے تو بھی تکبر آتا ہے۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں یار، اس کی دولت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو ایک ایک بھکاری کو جنگل بھر بھر کے بکریاں صرف بھیک میں دیتا ہوں؟ ابھی یہ ظاہری بھیک کی بات کر رہا ہوں، جو غریب نواز غوث پاک صابر پاک کو دیا ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، جو دینے والا بنا دیا ہے، جو جمشید کو دیا، جو محمود کو دیا، جو مختلف سلاطین کو دیا جو ان کی غلامی کر رہے ہیں۔ ارے کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے، کیوں تاجدارو خواب میں دیکھی کبھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو، تو پھر میں کیوں